توحیدی بھائی ہیں، ان کے خلاف نہیں، ان کے خلاف کام کرو جو مشرک ہیں، اصل فساد عقیدے کا وہ کرتے ہیں، اصل یہ نہیں ہے، یہ توحید میں ہمارے ساتھ ہے، بس رفع دین آمین وغیرہ کے اختلاف ہے۔ میں اب اس پر تھوڑی سی گفتگو شروع کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کا ہمارا توحید کا اتفاق ہے یا ان کا ہمارا توحید کا اختلاف ہے۔ فیصلہ میں نہیں کروں گا، دلائل میں دوں گا، فیصلہ آپ سے لوں گا، تاکہ میرے کھاتے نہ پڑے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، آپ دے سکے فیصلہ تو دے دیں، نہ دے سکے نہ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کو اس سے مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے فارم پہ آپ ضرور دستخط کریں، ہم نہیں مجبور کرتے، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ آپ کی تائید کا محتاج نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہے آپ کی تائید کا محتاج نہیں۔ یہ بات میں کہتا ہوں آپ کی سبکی کرنے کے لیے نہیں، یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آئے گا تو تائید کریں گے نا، جب تک سمجھ نہیں آئے گا تو تائید کیسے کریں گے؟ ہم سال میں ایک مرتبہ علماء کو اس لیے بلاتے ہیں۔ اب دیکھیں بحمداللہ تعالی ہمارے اس اجتماع میں کراچی سے پشاور، کراچی سے چترال تک کے علماء آئے ہیں، بہت بڑا سفر ہے، چھوٹا نہیں ہے، کوئٹے تک سے بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو کسی مقصد کے لیے ہم نے ان کو بلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بات سمجھیں اور واپس جا کر اپنے علاقوں میں مساجد میں یہ بات سمجھائیں۔ اب بات ذرا سمجھیں، میں توحید پر بات سمجھانے لگوں۔ ایک بات تو میں عموماً کہا کرتا ہوں، اس کو میں آج نہیں بیان کرتا، اس کو پھر کسی مجلس پہ رکھ لیں گے۔ ایک عموماً بات اشارہ کر دیتا ہوں، بات پھر کبھی صحیح اگلے کسی مجلس میں وہ تفصیل سے عقیدے پر بات کر لیں۔ وہ بات کیا ہے؟ غیر مقلدین کا ہم سے ایک اختلاف ہے اس مسئلے پر کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں اللہ جی نہیں، عرش پر نہیں، صرف عرش پر ہے، عرش پر ہونا ہے، صرف عرش پر ہونا ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے۔ فی الحال سمجھ لیں، ایک اصل اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے، پہلا سمجھا لیں، دوسرا پھر سمجھائیں۔ یہ دوسرا مسئلہ اللہ کہاں پر ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے کیا، اللہ کیا ہے، اللہ ہے کیا، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے نا اللہ کون ہے، تو ہم اللہ کی ذات کو بڑی صاف سے کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ لیسا جی بجسد، اللہ جسد نہیں ہے، جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، اللہ پاک نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے۔ یہ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور باتیں بھی کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ عرض نہیں ہے۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اب میں تھوڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ علمی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، آپ اس کو توجہ سے سمجھنا۔ قرآن کریم میں ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا لفظ اللہ کے لیے آیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کے لفظ عین آیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، ساق کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، نفس کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے۔ تو یہ یدن، عین، وجہ، ساق، نفس، ہمارے ہاں یہ صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ تو جب قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوں تو ان کا معنی کیا ہے، یہ بڑی توجہ رکھنا، ان کا معنی کیا ہے۔ اس پر ایک مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا، ایک مذہب ہے معتزلہ کا، ایک مذہب ہے غیر مقلدین کا۔ کتنے مذہب ہو گئے؟ ایک اہل سنت والجماعت کا، دوسرا معتزلہ کا، تیسرا اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کون ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ معتزلہ کون ہے یہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ بعض علماء کو پتہ ہے، بعض کو نہیں پتہ، اس لیے میں ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں کہ معتزلہ کون ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق پڑھا رہے تھے، ان کے سبق میں ایک شاگرد ان کا بیٹھ کے پڑھتا تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا، ان کی درسگاہ میں۔
ایک دن اس واصل بن عطا نے حضرت کی درسگاہ میں یہ مسئلہ چھیڑ دیا. اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے مرتکب کبیرہ مسلمان نہیں رہتا، البتہ کافر بھی نہیں بنتا، اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا. مرتکب کبیرہ نہ مسلمان ہے، نہ کافر ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، ہجڑا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ مرتکب کبیرہ بڑا گناہ کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا الرجل قد اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہم سے الگ ہو گیا. معتزل کا معنی ہوتا ہے اعتزل یعتزل اعتزالا، الگ ہونے والا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے. اس وقت سے واصل بن عطا کے ماننے والوں کا نام پڑ گیا معتزلہ، یعنی اہل سنت والجماعت سے الگ ہونے والے، یہ ہے معتزلہ. تفسیر کشاف کے مصنف ہیں جار اللہ زمخشری، یہ معتزلی تھے، اس لیے انہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو المعتزلہ، معتزلہ کا بھی باپ، یعنی ابو المعتزلہ کا معنی اعتزال میں شدت اختیار کرنے والا، ابو المعتزلہ. ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا، ایک مذہب معتزلہ کا، اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا مذہب. ان کلمات کے بارے میں ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، استوى علی العرش، اس کے بارے میں کیا ہے؟ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، التفویض ما تنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ ذہن رکھتے ہیں اس کا معنی وہ نہیں کہ جو مخلوقات کے لیے اس کا معنی استعمال ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ، التفویض فوض یفوض تفویضاً، اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مع تنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات، ہم کہتے ہیں یدن عین وجہ ساق نفس استوا، اس کا معنی ہے، ہمیں نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ بولو کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. اس لیے حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اما الاستواء فالمتقدمون من اصحابنا لا یفسرونہ ولا یتکلمون فی، کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں نہ اس کے میں کلام کرتے ہیں، نہ اس کا معنی کرتے ہیں، نہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ید کا معنی وہ نہیں ہے جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے عین کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں ہے ساق کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں وجہ کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے، وہ نہیں نفس کا معنی جو مخلوق کے لیے ہے. ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، لیکن مخلوق والا معنی نہیں ہے. یہ کن کا مذہب ہے؟ ہاں، میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں نے بات کیوں شروع کی ہے. دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم ہے، ہم ان کا معنی جانتے ہیں. ان کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یدن کا معنی ہے قدرت، عین کا معنی ہے حفاظت، وجہ کا معنی ہے ذات، ساقن کا معنی ہے شدت. ہمیں اس کے معنی آتے ہیں، یہ نہ کو کہ ہمیں اس کے معنی نہیں آتے. دو مذہب ہو گئے، دو مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب غیر مقلدین کا. غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی قدرت نہیں ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے. وجہ کا معنی ذات نہیں ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے. ساقن کا معنی شدت نہیں ہے، ساقن کا معنی پنڈلی ہے. عین کا معنی حفاظت نہیں ہے، عین کا معنی آنکھ ہے. ہم کہتے ہیں بھی اللہ پاک تو آنکھ ہاتھ سے پاک ہے. وہ اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ کے لیے چہرہ ہے کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کے لیے پنڈلی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اب بتاؤ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. اور معتزلہ کا مذہب کیا ہے لیکن ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت، وجہ کا معنی
ذات، ساقن کا معنی شدت قوت، توجہ رکھنا. اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ، لیکن جیسے اللہ کی شان کے لائق. عین ان کا معنی آنکھ، جیسے اللہ کی شان کے لائق. وجہ ان کا معنی چہرہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ساقن کا معنی پنڈلی، جیسے اللہ کی شان. اب آپ کو جو الجھن ہے نا وہ میں بتاتا ہوں. الجھن پیش آنی ہے آپ کو. الجھن کیا پیش آنی ہے؟ ہمارے ہاں جب بھی کہا جاتا ہے والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے والذی نفس محمد بیدہ، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. تو ید کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا، اہل سنت والجماعت کا؟ میں کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، معتزلہ کا ہے. اور ہمارے تمام اکابر کی تمام کتب میں یہاں ید کا معنی قدرت ہی لکھا جاتا ہے. اب آپ کو الجھن ہوگی یا نہیں کہ اگر کیا اکابر کو نہیں پتہ تھا، تجھے زیادہ پتہ ہے؟ بالکل بات بجا ہے. ہم نے جو سیکھے اکابر سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے علوم سے باہر نکلتے نہیں ہیں. اچھا، جب آپ درسگاہ میں ترجمہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں یا درسگاہ میں ترجمہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایمان سے بتانا جب یہ لفظ آتا ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور ید سے مراد ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. یہی نہیں کرتے؟ اور یہ مذہب کس کا ہے؟ غیر مقلد، ہمارا تو نہیں. اب آپ کہیں پھر استاد غلط ترجمہ کرتے ہیں، درسگاہوں میں غلط ہو رہا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے. یہ الجھن آپ کی دور ہو گئی نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے. اس لیے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھیں کہ میں مذہب اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، مذہب اہل سنت والجماعت کا ناقل ہوں. محقق اور ہوتا ہے، ناقل اور ہوتا ہے. میں حنفیت کا محقق نہیں ہوں، میں حنفیت کا ناقل اور شارح ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کا محقق نہیں ہوں، نانوتوی علوم کا شارح ہوں. نہ محقق ہونا اور ہوتا ہے، شارح ہونا اور ہوتا ہے. ہم وضاحت کرتے ہیں، تحقیق نہیں. تحقیق تو کر چکے ہیں، ہم اس تحقیق کو سمجھ کر امت کو سمجھا لیں تو یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ مجھ سے علم میں بہت فائق ہیں، مطالعہ آپ کا زیادہ ہوگا، اللہ جانتا ہے. میرا اپنا خیال ہے ہمارے اکابر نے کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہو. ہاں یہ ضرورت ہے کہ وہ بات سمجھائیں کہ ہمارے اکابر کیا لکھ کے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، مزید تحقیق کی ضرورت اب نہیں ہے. اب ذرا بات سمجھیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ یدن عین کا معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. اور ید کا معنی قدرت کرنا یہ مذہب معتزلہ کا ہے. الفقہ الاکبر آپ جا کے دیکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تصنیف اور کتاب ہے. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت. توجہ رکھنا، لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، یہ نہ کہا جائے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت یا نعمت ہے. لأن فیہ ابطال الصفت، اس لیے کہ ید جو صفت ہے یہ باطل ہو جائے گی. توجہ رکھنا، یہ نہ کہا جائے لا یقال ان یدہ قدرتہ اور نعمتہ لأن فیہ ابطالت صفت. آگے امام صاحب فرماتے ہیں خود سمجھانے کے لیے لأن فیہ ابطالت صفت، اور فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت کرنا یا رد کا معنی نعمت کرنا. ہوا قول اہل القدر والاعتزال، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے. ولاکن یقال ولاکن یدہ صفتہ بلا کیفن، ہاں ید ایک صفت ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے. اب پہلے سمجھ لیں، میں مزید وضاحت کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ید اللہ کی ایک صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، لہذا ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید کا معنی ید کرنا ہے. ید اللہ کی ایک بولو جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں کرنا، ید کا معنی. جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کیا تو معنی تو کر دیا نا آپ نے. یہ کیسے کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے؟
عین اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ عین کا معنی آنکھ نہیں کرنا، عین کا معنی عین کرنا ہے۔ ساق کا معنی پنڈلی نہیں کرنا، ساق کا معنی ساق کرنا ہے۔ وجہ کا معنی چہرہ نہیں کرنا، وجہ کا معنی وجہ کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے، اصل ہمارا مذہب یہ ہے۔ اب یہ جو درسگاہ میں ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے لیے ید ہے کما یلیق بشانہ، ہم ید کا معنی ہاتھ کر لیتے ہیں، پھر کما یلیق بشانہ کر لیتے ہیں۔ اصل اکابر کی درسگاہ کا طرز یہ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ید صحابہ کے ید کے اوپر ہے، اور اللہ کا ید کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، ہمیں نہیں پتہ۔ اکابر ید کا معنی ید کر کے کما یلیق بشانہ کہتے، ہم ید کا معنی ہاتھ کر کے کما یلیق بشانہ کہتے ہیں۔ تو ید کا معنی ہاتھ کر کے کما یلیق بشانہ ہی یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے، اور ید کا معنی ید کر کے کما یلیق بشانہ کہنا یہ ہمارے اکابر کا مذہب ہے۔